محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 114۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈالی، خنزیر ذبح کیے، اور یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز و حج سے منع کیا تھا۔ خازن میں سورۃ البقرہ کی اسی آیت کے تحت اسی طریقے سے موجود ہے۔ ان یذکرا کہ ذکر کیا جائے، ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت، نصیحتیں اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہیں۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، ہے نا۔ تو اب مسجدوں میں نام خدا لیے جانے سے مطلب یہ ہے، یہ تو آیت کریمہ بیت المقدس یا ابتدائی اسلام کے حالات کے تعلق میں، مگر اس آیت کے معنی، مفہوم و مطالب اور اس آیت کے احکام اب بھی وہی ہیں اور صبح قیامت تک وہی رہیں گے۔ یعنی جو بھی مسجدوں سے لوگوں کو روکے گا یا مسجدوں میں ذکر الہی کرنے سے روکے گا وہ ان ظالموں میں شمار ہوگا۔ اب مسجدوں میں ذکر میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ ذکر میں سب چیزیں، نماز ہے، خطبہ ہے، تسبیح ہے، وعظ و نصیحت ہے، نعت شریف ہے، صالحین کے حالات ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی مسجد میں نماز سے روک رہا ہے، خطبے سے روک رہا ہے، تسبیح سے روک رہا ہے، وعظ سے روک رہا ہے، نعت شریف سے روک رہا ہے، صالحین کے حالات کو بیان کرنے سے روک رہا ہے، تو وہ سب ظالموں میں شمار ہیں۔ تو ذکر اللہ کرنے سے منع کرنا یہ ہر جگہ برا ہے کہ آدمی ذکر اللہ کہیں بھی کر سکتا ہے، اور مسجدوں میں تو خاص ہے کہ مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ مسجدوں میں بھی ذکر اللہ کرنے سے روکا جائے۔
کیونکہ مسجدیں بنائی کس لیے جاتی ہیں؟ مسجدیں بنائی ہی گئی ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو اب مسجدوں کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا وہ قرآن کہتا ہے ظالم ہے۔ مسجدوں کو کسی بھی طریقے سے ویران کرنے والا وہ ظالم ہے، اور بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لے لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے خارج کرنے والا، یا مسجد کے مال کو ہڑپنے والا، یا مسجد کے مال کو جس لیے لیا ہے اس کو اس میں نہ لگا کر جو ہے اس کو اس سے روکنے والا، اور مسجد کے کسی بھی حصے کو جو ہے قبضہ کر لینے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں، یعنی یہ سب کے سب ظالم ہیں، یہ سب کے سب۔ قرآن نے پہلے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، تو جو اللہ کے مساجدوں کو روکے ذکر کرنے سے، اللہ کے مساجدوں میں روکے ذکر کرنے سے، اللہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جتنی چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ سب کے سب ظالم لوگوں میں شامل ہیں، اس وعید میں سب کے سب داخل ہیں۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جنوبی یعنی جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو اسے روکنا اس میں داخل نہیں ہے نا، کہ ناپاک آدمی ہے یا کسی کے منہ میں بدبو ہے، لہسن کی بدبو، کچے پیاز کی بدبو وغیرہ بدبودار جو ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ پھر اس وعید میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو تو روکا ہی جائے گا۔ اللہ کے گھر کو بدبودار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو ان سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ یہ حقیقت میں مسجد سے زیادہ، مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کو روکنا تو کیا ہے، تو فرمایا کہ مسجد سے تکلیف دہ چیزوں کو یا مناسب چیزوں کو یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں یہ آئے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، فرمایا کہ یہ حرام ہے، کہ یہ حرام ہے، کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہے۔ بھی ہو رہا ہے محلے میں ذرا سی کوئی بات ہوئی، دو مسجد بن جا رہی ہے، اب عالم یہ کہ اس مسجد میں دو چار آدمی، اس مسجد میں دو چار آدمی، نہ یہاں صحیح سے نمازی اور نہ وہاں صحیح سے نمازی، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے موافق لوگ نہیں ہیں تو ہم الگ مسجد بنا دیں گے، ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے موافق نہیں ہے تو ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، یہ سب ساری چیزیں چل رہی ہے۔ تو اگر کسی کی نیت یہ رہے کہ بھائی ہم اپنی مسجد بنا لیں گے، ان کے یہاں جائیں گے نہیں، وہ مسجد اپنے آپ ویران ہو جائے گی، وہ ہمارے یہاں ضرور آئیں گے، اگر اس نیت کے ساتھ کوئی مسجد بنا رہا ہے تو فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، نڈر و بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا، فرمایا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جب مسجد میں آ رہے ہیں تو کیا فرمایا کہ مسجد میں ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مسجد کا ادب ہے، خوف خدا کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ آدمی کسی اجنبی کے یہاں جاتا ہے تو ڈر سے پاؤں رہتا ہے کہ بھئی آدمی، اگلا آدمی کیا بولے گا، کیا سوچے گا کہ گھر میں داخل ہو گیا، ہے نا۔ تو جب آپ ایک آدمی کیا کسی شخص کے یہاں جا رہے ہیں تو ادب کو ملحوظ نہ رکھتے، کسی کی چیز کو اٹھا کے وہاں نہیں رکھتے، کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ بھئی آدمی کیا سوچے کتنا بے ادب آدمی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم کو ادب کے ساتھ داخل، مسجد کے آداب کو سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ یہ نہیں کہ پنکھے پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کے بٹن کو ہاتھ لگا رہے ہیں، پھلا چلا رہے ہیں، ایک آدمی ہے چار چار پنکھے چلا کے چھوڑ دیا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہاں کا پنکھا چلا کیوں چالو کر دے بھائی؟ وہ آدمی آئیں گے تو بیٹھیں گے، آدمی آئیں گے تو آپ کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 3 روم ہے تو 3 روم میں ایک پنکھا چلا کے چھوڑ دیا آپ کہ کوئی بھی گھر میں کچھ جائے گا اس کو ہوا لگیں گے، کریں نہیں نا، بند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بند کرتے ہیں کہ بھائی بل آئے گا، ہمارا بل ہمیں بھرنا پڑے گا۔ تو مسجد بھی ایسی ہے نا کہ آپ اکیلے ہیں تو ایک پنکھا آپ کے لیے کافی ہے، 4-5 پنکھے چلا کے آدھے گھنٹے چھوڑ دیا، پنکھے چل رہا ہے،
بل آ رہی ہے بھرنا پڑتا ہے. یہ جو پیسہ جا رہا ہے یہ پیسہ کمیٹی کا ٹرسٹی کا نہیں جا رہا ہے نا, یہ پیسہ قوم کا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی آپ سے لے کر کے ہی بھرتے ہیں. تو پیسہ قوم کا جا رہا ہے, تو آپ اپنی ذات کے لیے قوم کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں. بہت سے لوگ آئے ٹیکا لگا کے میں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے پنکھا میں ان کی ہوا کھا رہے ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ تو بولے باہر گرمی لگ رہی, مسجد میں آ کے بیٹھ کے ہوا کھا رہے ہیں. چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اب مسجد میں بیٹھنے کا حکم بھی کہ ٹیکا لگا کے نہیں بیٹھ سکتے آپ, ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے آپ, ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ کو, ڈرتے ہوئے آنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کیا آئے پنکھا چلائے سو گئے, سستا رہے, سو رہے, اٹھ رہے, بیٹھ رہے. باتھ روم گئے ہیں تو ٹوائلٹوں کی خبر نہیں ہے, پیشاب خانے میں پاخانہ کر دے رہے ہیں. وہ صاف کریں گے, اور ٹرسٹی کس لیے ہے نہ, وہ پیسے کس لیے لگا رہے, اتنا پیسے کیوں دے رہے. یہ ہمارا جو ہے نا, یہ ہم ایک نفرت بھر گئی ہمارے سینوں میں. کیا ہے, ہم اسلام شریعت کو اپنے مفاد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اپنی ذاتی مفاد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا خیال کرنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے نا. تو مسجد میں جب آئیں تو مسجد کا آداب ہے, ابھی دیکھیں ہمارے یہاں باہر لگا ہوا ہے آداب مسجد, اتنی باتیں اس میں, اگر اس میں سب غور کر لینا تو ساری زندگی مسجد میں جھگڑا نہیں ہو سکتا, ساری زندگی مسجد میں جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن جتنا غصہ اس کو باہر نہیں آتا, مسجد میں آ کے اس کو غصہ آئے گا اتنا. اتنی اونچی آواز میں باہر نہیں بولتا, وہ یہاں آ کے بولے. اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں یہاں بولوں گا 4 لوگ میرے سننے والے ہیں تو ان کو لگے گا یہ آدمی حق بولنے والا آدمی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ گھر میں آواز کر کے میں حق نہیں بول رہا ہوں, بلکہ میں اپنے اوپر ظلم کر لے رہا ہوں. یہ ہماری سوچ ہی نہیں ہے. وہی بات آسانی سے بھی ہو سکتی ہے, وہی بات مسجد کے باہر بھی ہو سکتی ہے, مگر ہم نہیں. ہم تو بھائی چیخ کے بولیں گے تاکہ لگے کہ ہم بولنے والے لوگ ہیں, تاکہ اگلا آدمی ہم سے ڈر کے بات کرے. یہ آج ایک طریقہ بن گیا لوگوں کا. تو اللہ نے فرمایا اللہ خائفین, اللہ گھر میں آؤ مگر ڈرتے ہوئے آؤ. مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل ہونا چاہیے, نڈر بے باک ہو کر اور آدائے مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا. فرمایا یہ مسلمان کا کام تو مسلمان کا کام نہیں ہے. اب دیکھیں ہم وضو کر کے آتے ہیں, وضو کے قطرات کو مسجد میں, وضو کا جو پانی گرتا ہے نا اس کو مسجد میں گرانا منع ہے, مکروہ فرمایا گیا ہے. ہمارا حال کیا ہے, پاؤں میں پانی لٹڑا پڑا ہے, ہاتھ پہ لٹڑا پڑا ہے, آستین میں پانی ٹپک رہا ہے, لا کے ایسے گال دیے پورا مسجد میں ہو رہا ہے. جمعہ کے دن کے بارے مسائل بار بار بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی جب خطبہ ہو تو آگے نہیں آنا چاہیے. کوئی مطلب نہیں ہے, خطبے کے وقت سب کو پھلانگتے آگے آ جائیں گے. آداب مسجد ہے ہی نہیں کچھ, آداب خطبہ آداب مسجد کچھ ہے نہیں. جمعہ کے دن خطبہ ہو رہی ہے, پیچھے بیٹھ کے ہنسی مذاق باتیں چل رہی ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ ہے کہ بس ایک رسم ہے کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو لوگ مجھے کہیں گے یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا. ایک رسم ہے, ایک کیا ہے, ایک رسم. تو ہم لوگ وہ رسم کو ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میرے خدا کا حکم کیا ہے, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے اس نبی کا حکم کیا ہے. یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو ہم کو اس سے کہ ہمارے باپ سے مطلب نہیں رہے گا. اس سے اسے دور کی بات, ہمیں اپنے باپ سے مطلب نہیں رہے گا. میرا باپ مجھے کیا کہہ رہا ہے نا کیا نہیں کر رہا ہے. پہلے آداب مسجد ہے, پہلے اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, فرما بردار کا حکم ہے نا. اور یہ تو ہے نہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم آپ کو آپ کے باپ سے دور کر رہا ہے, آپ کے معاشرے سے دور کر رہا ہے. قرآن و حدیث تو یہ کہ سب مل کے رہو. تو مل کے کب رہیں گے؟ جب ہم ہر ایک کو اچھا سمجھیں گے. ہم تو اپنے علاقے جو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں, سب خراب ہے, سب کے اندر نقص ہے, سب کے اندر کمی ہے, سوائے میرے. میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں, باقی سب خراب ہے. یہ ہمارے ہم سب کی سوچ بن گئی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کے آداب اور حرمتیں پامال ہو رہی ہیں. ہاں, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, ہم چیخ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے پاس قریب نماز پڑھ رہا ہے, زور زور سے پڑھ رہے ہیں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اور کچھ بولے تو کیا بولتے ہیں, ارے تم کو کیا پتا ہو, ایسے ہی پڑھنا چاہیے. اور اس کو پتہ نہیں تو اب اتنا خاموش ٹھیک ہے, جانتے بھائی ہو رہا ہے نا. ہاں, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا, اس کے سامنے ہم زور زور سے کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے, یہ ہم اپنے دکھاوے کے لیے, سستی شہرت کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں. اس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. فرافت دنیا خزیون, دنیا میں اس کے رسوائی ہے. جو مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف خدا کے ساتھ داخل نہیں ہوتا, پھر دنیا میں رسوائی ہے.
بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کر دیے گئے، گرفتار ہوئے، جلاوطن کر دیے گئے، اور خلافت فاروقی و عثمانیہ ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجد اور مسجدوں تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آخر میں یہ بات کہ بھائی مسجد اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والے کون ہیں؟ امام ہے، مؤذن ہے، جو بھی تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کسی بھی بندے کو، امام کو، مؤذن کو، ٹرسٹی کو، ذمہ دار کو، ان سے ان کے متعلقین کو، لواحقین کو، ان سے کام کاج کرنے والے کو اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے کہنے کے لائق ہوں کیا؟ میں اس لائق ہوں کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ اگر میں اس لائق ہوں تو میں اس کو تنہائی میں سمجھا سکتا ہوں، اور اگر میں اس لائق نہیں ہوں تو میرا بولنا ہی بیکار ہے، میرا چپ رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے، میرا چپ رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں